میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل خیر کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو آئیے بیان سے پہلے جو وہ کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھوڑنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ محقق علی الاطلاق حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی مشہور زمانہ کتاب اخبار الاخیار میں ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی، یا اللہ عز و جل،
یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی۔ میرے مولا اسی کے صدقے رحمت کی برکھا بارش برسا دے۔ چنانچہ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جم بارش شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، حیا سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے جسم سے نسبت رکھنے والے لباس کے دھاگے کی جب یہ شان ہے کہ ہاتھ میں رکھیں تو اس کی برکت اور وسیلے سے دعا قبول ہو جائے، تو خود بزرگوں کے وجود مسعود کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر کوئی جانتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور غیرت مند با حیا لوگوں کا دور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے مقابلے میں وہ دور بے حد پر امن بھی تھا۔ لیکن اسلام میں پردے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ام المؤمنین، تمام مؤمنین کی ماں حضرت سیداتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا فرض حج ادا کر چکی تھیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوبارہ نفلی حج و عمرہ کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا کہ میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا۔ راوی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد زندگی کے آخری سانس تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نہیں نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جب اس پاکیزہ دور میں بھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی پردے کے معاملے میں اس قدر احتیاط تھی، تو آج اس گئے گزرے دور میں جس میں پردے کا تصور ہی مٹتا جا رہا ہے، مرد و عورت کی آپسی بے تکلفی اور بد نگاہی کو معاذ اللہ عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ایسے نامساعد حالات میں ہر حیا دار پردہ دار اسلامی بہن سمجھ سکتی ہے کہ اس کو کتنی محتاط زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیے غیرت مند صحابی کا واقعہ مختصر کر کے وہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک بار جب وہ گھر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن جو ہے وہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہیں، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے۔ تو وہ دلہن گھبرا گئی اور بولی کہ میرے سرتاج میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کر دیکھیے کہ کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔
چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے اور بے قرار ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے قرار ہو کر سانپ پر وار کر کے اس کو نیزے میں پرو لیا. سانپ نے تڑپ کر ان کو ڈس لیا اور زخمی سانپ جو وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا. اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جام شہادت نوش کر گئے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دیکھا کہ پہلے کے دور میں پردے کی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی اور لوگوں کا کیسا مدنی ذہن ہوتا تھا. لیکن اب تو بعض آزاد منش مرد و عورت کہتے ہیں کہ علماء کرام عورتوں کو چادر اور چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس میں علماء کرام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، کہ یہ دنیا کے کسی عالم دین کا نہیں بلکہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ترجمہ کنز ایمان، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کا حکم جو ہے وہ کسی عام شخص کا نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے پالنے والے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان عالی ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سخت مجرم ہیں. اور جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پردگی سے منع نہ کریں، وہ دیوس ہیں. رحمت عالم میان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے: دیوس، مردانی وضع بنانے والی عورت، اور شراب نوشی کا عادی. تو مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والی اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں. اور جی ہاں، چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں، تاکہ بچی اسی عمر سے اپنے آپ کو مردوں سے ممتاز سمجھے اور ہوش سنبھالنے اور بالغہ ہونے کے بعد اس کو اپنی عادت و اطوار شریعت کے مطابق بنانے میں مشکلات درپیش نہ آئیں. حدیث پاک میں یہ جو فرمایا گیا کہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، تو یہاں اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے. کیونکہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ دوزخ میں جائیں گے، وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہوں گے. مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہر دم کوشش اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. دیوس کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین حصکفی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں،
دیوث وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوث جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ دیوث سخت اخبث فاسق ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، اسے امام بنانا حلال نہیں، اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ، اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گر گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ غیر عورت سے صرف ہاتھ ملانے کا عذاب بھی کم خوفناک نہیں۔ چنانچہ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے۔ البتہ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور بے پردگی سے روکنے کے شرعی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں اور وہ نہیں مانتی، تو اس صورت میں مرد پر کوئی الزام اور نہ وہ دیوث۔ بس حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے، مگر حکمت عملی کے ساتھ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر اس طرح کی سختی کر بیٹھیں کہ جس سے گھر کا امن ہی تہو بالا ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ آپ کے جو ہی منع کرنا ہے نا، جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق منع کریں۔ اور ماں سے تو ظاہر ہے کہ ماں ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ بالکل ایک ادب کے دائرے میں رہ کر ہی منع کرنا ہوگا۔ اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ منہ بولے باپ، بھائی اور بیٹے وغیرہ سے پردہ نہیں کرتے، حالانکہ ان سے بھی پردہ ہے، کہ کسی کو باپ، بھائی یا منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی باپ نہیں بن جاتا، منہ بولا بھائی بنانے سے جو ہے وہ حقیقی بھائی نہیں بن جاتا، اسی طرح منہ بولا بیٹا بنانے سے جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، کہ ان سے تو نکاح بھی درست ہے، یعنی نکاح اگر کوئی کرے منہ بولے بھائی بیٹے سے تو نکاح بھی جائز ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں منہ بولے رشتوں کا رواج عام ہے۔ کوئی مرد جو وہ کسی کو ماں بنائے ہوئے، تو کوئی لڑکی کسی کو بھائی بنا بیٹھی ہے، تو کسی خاتون نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو کوئی کسی جوان لڑکی کا منہ بولا چچا ہے، تو کوئی منہ بولا باپ، اور پھر بے پردگیوں، بے تکلفیوں اور مخلوط عورتوں کے گناہوں پاپ کا وہ سیلاب ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور صنف مخالف کے ساتھ منہ بولے رشتے قائم کرنے والوں اور والیوں کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہ شیطان جو وہ پہلے سے بول کر وار نہیں کرتا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا اور عورتوں سے بچو۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ دنیا اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔ اسی طرح
گھر میں رہنے والے یا بکثرت آنے والے غیر محرموں، مثلا دیور و جیٹھ، بہنوئی اور خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، پھوپھا زاد اور خالو وغیرہ سے بھی پردے کا جو تصور ہے نا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ان سے جو ہے وہ ان سے تو پردے کے معاملے میں احتیاط زیادہ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آشنائی یعنی جان پہچان کے سبب جو ہے نا جھجک اڑ جاتی ہے، اور یوں ناواقف آدمی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فتنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل ان سے پردہ کرنے کا ذہن ہی نہیں، اور اگر کوئی مدینے کی دیوانی پردے کی کوشش کرے تو بیچاری کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے۔ بہرحال اس مدینے کی دیوانی کی ہمت نہیں ہارنی چاہیے کہ نامساعد حالات کے باوجود جو خوش نصیب اسلامی بہن شریعت پر عمل کرتی ہیں، شرعی پردہ نبھانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، کہ وہ شریعت پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور جب دنیا سے رخصت ہو تو کیا عجب کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نور عین، شہزادی کونین، مادر حسنین، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس کا پرتپاک استقبال فرمائیں، اس کو گلے لگائیں اور اسے اپنے بابا جان دو جہاں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انجمن میں پہنچائیں۔ کیوں کریں بس میں شبستان جنا کی خواہش، جلوائے یار جو شمع شب تنہائی ہو۔ دیور و جیٹھ، بہنوئی اور خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، پھوپھا اور خالو سے پردے کی تاکید کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جیٹھ، دیور، بہنوئی، پھپھا، خالو، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی، یہ سب لوگ عورت کے لیے محض اجنبی یعنی غیر مرد ہیں، بلکہ ان کا ضرر یعنی نقصان نرے یعنی مطلقاً بیگانے یعنی پرائے شخص کے ضرر سے زائد ہے، کہ محض غیر یعنی بالکل ناواقف آدمی گھر میں آتے ہوئے ڈرے گا، اور یہ یعنی بیان کردہ رشتہ دار آپس کے میل جول اور جان پہچان کے باعث خوف نہیں رکھتے، اور عورت نرے اجنبی یعنی مطلقاً ناواقف شخص سے دفعتاً فوراً میل نہیں کھا سکتی یعنی بے تکلف نہیں ہو سکتی، اور ان یعنی مذکورہ رشتہ داروں سے لحاظ ٹوٹا ہوتا ہے یعنی جھجک اڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ولہذا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیر عورتوں کے پاس جانے کو منع فرمایا تو ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیٹھ دیور کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جیٹھ دیور تو موت ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ خالہ زاد، پھوپھی زاد یعنی یہ جو رشتے ہیں کزنز وغیرہ کے، ان میں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کہ جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت اللہ عزت نے فرمایا کہ چونکہ ان سے جو ہے نا وہ بے تکلفی، چونکہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو ان سے بے تکلفی بھی ہوتی ہے، تو عورت کا یا مرد و عورت کا اس رشتے میں مائل ہونا ایک آسان عمل ہے، جبکہ غیر مردوں یعنی بالکل دور کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو تو اس کا اور یوں ایک جو ہے وہ تعلق ہونا ایک مشکل امر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمیں بچائے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ بھائی دنیا تو بہت آگے نکل چکی ہے، پردے کے معاملے میں اس قدر سختی نہیں کرنی چاہیے. تو ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں کہ جو مسلمان پر اس کی طاقت سے زائد ہو. جیسا کہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں رب العباد کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ترجمہ کنز ایمان، اللہ عز و جل کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر. تو البتہ شرعی پردہ بے پردگی کرنے والیوں کے نفس پر ضرور گراں یعنی سخت گزرتا ہے. اور پردے کے بارے میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کفار تو بہت آگے نکل چکے ہیں اور معاذ اللہ پردے پر سختی ہی مسلمانوں کی ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ بھی لوگ کہتے ہیں. تو یہ بات کرنے والا اگر جو یہ بات کرتا ہے اگر یہ مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی ترقی میں پردہ نہیں، در حقیقت بے پردگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.